السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا نبینا محمد و علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ در لاکھ شکر ہے کہ آج ہم عالم اسلام کے بہت مشہور روحانیت سے بھرپور اور بہت بڑے شہر استنبول میں موجود ہیں، اور یہ وہ شہر تھا جن پر کئی سو سال رومیوں کا قبضہ رہا، اور سلطان محمد فاتح جس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام نے بشارت عنایت فرمائی اپنے حدیث پاک میں، اس نے اس شہر کو 1453 ہجری میں 1453 عیسوی میں فتح کیا، اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول رکھا، اور جو بعد میں بگڑ کر استنبول ہو گیا۔ آج اس شہر میں میزبان رسول، انتخاب رسول، منظور نظر رسول، صحابی رسول حضور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ المعروف سلطان ایوب کے مزار پر ہم حاضری کے لیے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ روحانی دنیا کے وہ گورنر ہیں جو سب کی میزبانی کرتے ہیں، اور آپ کی قبر مبارک سلطان محمد فاتح کو جب ایک روحانی بزرگ نے خواب میں یہ اشارہ فرمایا کہ صحابی رسول کی قبر قلعے کی فصیل کے ساتھ ہے، تو اس نے عالی شان یہاں پہ مقبرہ بنایا۔ اور میں واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا دوستان گرامی کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے کہ طبہ الحمیری یمن کا بادشاہ اس وقت کے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں شکار کرنے کے لیے اس کا شہزادہ آیا، بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ آیا، تو اس کی لڑائی ہو گئی اہل یثرب سے، اور انہوں نے اس شہزادے کو قتل کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے اہل یثرب سے بدلہ لینا ہے۔ وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ یثرب آ گیا، اور وہاں پر اس نے ڈیرے لگائے، تو اہل مدینہ نے اس کو کھجوریں تحفے میں بھیجی۔ تو وہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں ان سے جنگ کرنے آیا ہوں اور یہ مجھے کھجوریں بھیجتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ کسی کو پھول بھیجنا، کسی کو وائٹ فلیگ بھیجنا اور کسی کو کھجور بھیجنا، عرب کے نزدیک یہ کلچر ہے کہ کسی کو کھجور بھیجے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے امن کی حالت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ مجھے کھجوریں بھیجتے ہیں تو میں ان سے کیا لڑوں گا، تو اس نے ان سے صلح کر لی۔ اب وہ واپس جانے لگا یمن، تو اس کے ساتھ 300 علماء کرام کا وفد تھا، ان سب نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تم واپس جانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے اور ان کا روزہ بننا ہے، اور ہم نے واپس نہیں جانا۔ ہم نے سب اپنی کتابوں میں یہ پڑھی ہے بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر تشریف لانا ہے، یہ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پرانا واقعہ۔ تو دوستو، بادشاہ نے کہا اگر تم نہیں جاتے، علماء کو کہا، تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ناظرین محترم، ان میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے سامول، ان کے لیے اور باقی 300 علماء کے لیے یمن کے اس بادشاہ نے مکان بنوائے۔ اس سامول کے لیے، وہ جو عالم دین تھے، کے لیے ڈبل سٹوری مکان بنایا اور اس کی چابی دی، اور کہا کہ جب مصطفیٰ کریم آئیں تو یہ مکان ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ چابی انہیں دینا، اور یہ میرا خط انہیں دینا۔ اور وہ دوستوں روایات میں ہے کہ وہ خط بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ، نبی پاک کو پکار کے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت والے دن مجھے چھوڑیے گا نا، میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن وہ پھر بادشاہ واپس چلا گیا، یمن میں آگ لگ گئی۔ تو حاضرین محترم، وہ سامول جو تھے بزرگ، ان کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہو گئے 1000 سال کے بعد۔ تو جب پیدا ہوئے تو حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، تو مدینہ سے باہر ہی تھے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط حضور کو دیا اپنے غلام ابو لعلہ کے ذریعے کہ مدینہ سے باہر ہی مصطفیٰ کو خط دے آؤ۔ تو جب وہ دوڑ کے گیا تو حضور نے ابو لعلہ کو کہا ابو لعلہ میرے دیوانے کو خط مجھے دے دو۔ تو حاضرین محترم، سرکار دو عالم نے اس کا خط پڑھا اور فرمایا کہ لا تسبوا تبان، تبے کو گالی نہ نکالو، یعنی جو یمن کا وہ بادشاہ تھا طبہ حمیری، اس کو گالی نہ نکالو، انہو کان من المؤمنین، وہ مسلمانوں میں سے تھا۔ تو دوستان گرامی، سرکار دو عالم نے کہا، ہر کوئی کہتا تھا مدینہ میں میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں۔ حضور نے اونٹنی چھوڑ دی اور فرمایا خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، اور وہ حضور سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہری۔ اور وہ بھی تاریخ میں کیا واقعہ ہے دوستان گرامی کہ حضور نچلی منزل میں آرام فرما ہے اور شدید بارش ہے،
تو سیدنا ابو ایوب انصاری ساری رات چھت پہ بارش پہ بھیگے رہے لیکن پانی مصطفیٰ کے اوپر نہیں گرنے دیا۔ آج ہم اس پاک سخی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کی ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس پاک درگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سٹاپ کرو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ہاؤ آر یو؟